بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی حیات زندگی پر بات کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات پا جانے کے بعد بنی اسرائیل نے یوشع بن نون کو اپنا سردار بنا لیا۔ یوشع بن نون انہیں نہر اردن عبور کروا کر اریہ نامی شہر میں لے آئے۔ اب سب بنی اسرائیل اریہ میں رہنے لگے، لیکن جب یوشع کا انتقال ہو گیا تو بنی اسرائیل نے سیدھا راستہ چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا۔ اس دوران فلسطینیوں نے بنی اسرائیل پر زوردار حملہ کیا، انہیں ان کے ملک سے نکال دیا، ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا اور اس تابوت پر بھی قبضہ کر کر اسے اپنے ساتھ لے گئے جس میں توریت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور دوسرے تبرکات تھے۔ غرض بنی اسرائیل یوں ہی مارے مارے پھرتے رہے، نہ کوئی بادشاہ تھا اور نہ حکومت، اور نہ کوئی نظام تھا اور نہ امن و امان۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ عز و جل کے پیغمبر حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا، لیکن بنی اسرائیل بڑے بگڑے ہوئے لوگ تھے۔ انہوں نے طالوت کے بادشاہ بنائے جانے پر بھی اعتراض کیے کہ یہ ایک غریب خاندان کا آدمی ہے، ہماری طرح اونچے اور مالدار گھرانے کا نہیں۔ لیکن حضرت شمویل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ اگر طالوت کسی مالدار گھرانے سے نہ ہوا تو کیا ہوا، اللہ عز و جل نے اسے علم سے نواز رکھا ہے، وہ اپنی علمی صلاحیت کی بنیاد پر ملک کے نظام حکومت، سیاست اور فوجی اداروں کو سنبھال لے گا۔ پھر وہ بے حد طاقتور اور ڈیل ڈول والا بھی ہے، وہ اپنی قوت اور طاقت سے میدان جنگ میں دشمنوں کو بچھاڑ دے گا۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے یہ بھی سمجھایا، اے میرے بھائیوں، تمہیں طالوت کی حکومت میں فتح نصیب ہوگی، اللہ عز و جل نے اسے تمہارا بادشاہ بنایا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے وہ تابوت جس میں توریت تھی اور اسے دشمن تم سے چھین کر لے گئے تھے، اللہ عز و جل وہ تابوت تم تک واپس لے آئے گا، اور وہ تابوت فرشتے اٹھا کر لے آئیں گے۔ یہ بات سن کر بنی اسرائیل کو کچھ اطمینان ہوا، انہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ اب طالوت نے انہیں اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد کرنے کی دعوت دی، جسے بنی اسرائیل نے قبول کر لیا، اور ایک بہت بڑا لشکر فلسطینیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ فلسطینیوں کے بڑے فوجی سردار کا نام جالوت تھا، جو کافر تھا، وہ بے حد طاقتور تھا، سب اس سے ڈرتے تھے اور کسی میں اس کے ساتھ لڑنے کی ہمت نہ تھی۔ جالوت بڑے بے خوفی کے ساتھ خطروں میں کود جایا کرتا تھا۔ اب طالوت بنی اسرائیل کو لے کر چلا، راستہ صحرائی تھا اور بہت لمبا بھی تھا، بڑی گرمی پڑ رہی تھی، پیاس بھی خوب لگی تھی اور پانی بھی نہیں تھا۔ پیاس سے تنگ آ کر بنی اسرائیل نے طالوت سے پانی مانگا۔ اب طالوت کے دل میں خیال آیا کہ ایک اچھا موقع ہے، کیوں نہ بنی اسرائیل کے صبر اور فرما برداری کو آزمایا جائے اور ان کا امتحان لیا جائے۔ چنانچہ طالوت نے انہیں خبر دیتے ہوئے کہا، کچھ دیر بعد ہم ایک نہر پر سے گزریں گے، اب جس نے اس میں سے جی بھر کر پانی پی لیا وہ ہم میں سے نہ ہوگا، اور وہ میرے تابع داروں میں سے بھی نہ ہوگا، اور جو نہ پانی پیے گا وہ ہم میں سے ہوگا، البتہ انہیں ایک چلو بھر پانی پینے کی اجازت ہوگی۔ بنی اسرائیل جب نہر پر پہنچے تو زیادہ لوگوں نے طالوت کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور جی بھر کر پانی پی لیا۔ طالوت نے ان لوگوں کو جہاد کی اس مہم سے علیحدہ کر دیا۔ پھر طالوت نے باقی لوگوں کے ساتھ نہر عبور کی اور جالوت کے لشکر کے سامنے جا کر پڑاؤ ڈال لیا۔ بنی اسرائیل بڑے ہی خراب تھے، کچھ تو نہر کے پانی کے امتحان میں ناکام ہو گئے اور جو باقی رہ گئے وہ جالوت کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر کہنے لگے، بھائیو، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، اور میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اور آخر میں صرف وہی بنی اسرائیل رہ گئے جن کا اللہ عز و جل پر یقین تھا، اور انہیں اللہ عز و جل کے اس وعدے پر بھروسہ تھا
کہ وہ ایمان والوں کو فتح دے گا۔ میدان جنگ میں رہ جانے والے بنی اسرائیل اللہ عز و جل سے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ عز و جل ہمارے دلوں کو صبر سے بھر دے اور میدان جنگ میں ہمارے قدم کو مضبوط کر دے۔ پھر فلسطینیوں کا سب سے بڑا پہلوان جالوت اپنے گھوڑے پر سوار تلوار سونتے میدان میں نکلا اور پکار کر کہنے لگا، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں باہر نکلے۔ طالوت کے لشکر میں اللہ عز و جل کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ وہ ایک عام فوجی کی حیثیت سے تھے۔ جب سب لوگ جالوت کے مقابلے میں نکلنے سے گھبرانے لگے تو آپ علیہ السلام آگے بڑھے۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں نہ تلوار تھی، نہ نیزہ اور نہ ڈھال، بس ایک غلیل تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس غلیل میں ایک کنکری رکھی اور نشانہ لگا کر جالوت کو ماری۔ کنکری سیدھی ماتھے پر جا لگی۔ اس نے جالوت کا بھیجا نکال دیا اور جالوت دھڑام زمین پر آ گرا۔ آپ علیہ السلام چھلانگ لگا کر اس کے سینے پر جا بیٹھے اور تلوار لے کر اس کا سر کاٹ دیا۔ جالوت کے مرتے ہی اس کے فوجی گھبرا اٹھے اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس جنگ میں فتح ایمان والوں کو ہوئی اور ہوئی بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری سے۔ فتح کے اسی دن حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے 40 سال تک حکومت کی۔ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو بادشاہت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ نبوت بھی عطا فرمائی۔ ایک دفعہ اللہ عز و جل نے اس بات کا ارادہ کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو لوگوں میں انصاف کرنے کی تعلیم دی جائے۔ چنانچہ ہوا یوں کہ آپ علیہ السلام اپنے حجرے میں عبادت کر رہے تھے کہ اچانک 2 آدمی حجرے کی دیوار پھلانگ کر اندر گھس آئے۔ انہیں یوں بغیر اجازت اندر دیکھ کر ایک دفعہ تو آپ علیہ السلام گھبرا اٹھے، لیکن ان آنے والوں نے اطمینان دلایا کہ گھبرائے نہیں، ہم دونوں میں ایک جھگڑا ہوا ہے، آپ بس فیصلہ کر دیجئے۔ پھر ایک بولا، یہ میرا دوست ہے، اس کے پاس ایک کم 100 دمبی ہیں جبکہ میرے پاس صرف 1 دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ تم یہ 1 دمبی بھی مجھے دے دو تاکہ میری پوری 100 دمبی ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے بات سن کر دوسرے کی بات سنے بغیر کہا، اگر یہ ایسا کر رہا ہے تو ظلم کر رہا ہے، اور دوست اپنے دوستوں پر یوں ہی ظلم کیا کرتے ہیں۔ پھر اچانک وہ دونوں غائب ہو گئے۔ تب آپ علیہ السلام نے جانا کہ وہ تو فرشتے تھے جنہیں خدا نے یہ دکھانے کے لیے بھیجا تھا کہ 2 لڑنے والوں میں انصاف کیسے کیا جاتا ہے، کہ کوئی بھی فیصلہ سنانے سے پہلے دونوں کی بات سنی جائے، صرف ایک کی بات سن کر فیصلہ نہ کر دیا جائے۔ جبکہ یہاں آپ علیہ السلام نے دوسرے کی بات سنے بغیر ہی پہلے کو ظالم قرار دیا تھا۔ یہ سوچتے ہی آپ علیہ السلام فوراً توبہ کرنے لگے اور سجدے میں گر گئے، اور اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، ذکر کرتے، تسبیح کر پڑھتے اور نوافل ادا کرتے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ داؤد علیہ السلام سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بندے تھے، اور فرمایا سب سے اچھا نفلی روزہ جو اللہ عز و جل کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام رکھتے تھے۔ وہ 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھتے تھے، اور سب سے اچھا نفلی نماز جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے۔ وہ یوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام آدھی رات تک سوتے، پھر رات کے 1/3 حصے میں تہجد پڑھتے، پھر رات کے باقی رہ جانے والے حصے میں دوبارہ ذرا نیند کر لیا کرتے تھے۔ اللہ عز و جل نے پہاڑوں کو آپ علیہ السلام کا تابعدار بنا دیا تھا۔ وہ صبح و شام آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ عز و جل کی تسبیح کرتے تھے۔ اسی طرح پرندے بھی تھے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر
اللہ عز و جل کی تسبیح کرتے تھے، اور اللہ عز و جل نے لوہے کو آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم کر دیا تھا کہ آگ کی بھٹی میں پگھلائے بغیر آپ علیہ السلام لوہے کو جس طرح چاہتے موڑتے اور اس سے تیز تلوار، زری وغیرہ جو چاہتے بنا لیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ اب آپ علیہ السلام انہیں حکومت کے کاموں میں شریک بھی کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے ایک مضبوط حکومت بنائی، اس کو انصاف کے اصولوں پر چلایا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام وفات پا گئے۔ آپ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت اس طرح چلائی جس طرح آپ علیہ السلام چلاتے تھے۔